آج کا موضوع طبی مطالعہ پہ ہے۔ طبی مطالعہ کیا ہے؟ کلینکل ٹرائلز ایک قسم کی تحقیق ہے جو نئے ٹیسٹ اور علاج کا مطالعہ کرتی ہے۔ لوگ رضاکارانہ طور پر نئی ادویات، آلات، علاج اور علاج کی جانچ کے لیے کلینکل ٹرائلز میں حصہ لیتے ہیں۔ ایک کلینکل ٹرائل ایک طرح کے علاج کا دوسرے طرح کے علاج کے ساتھ موازنہ کرنے کا نام ہے۔ اس میں مریض، صحت مند لوگ یا دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ کلینکل سٹڈیز کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی ہے آبزرویشنل سٹڈی، جس سے مشاہداتی مطالعہ بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہے انٹرونشنل سٹڈی یا کلینکل ٹرائل۔ آئیے پہلے مشاہداتی مطالعہ کو دیکھتے ہیں۔ مشاہداتی مطالعات میں پارٹیسپینٹ یا شرکاء کا منظم تفصیلی مشاہدہ شامل ہے۔ یہ انٹرویوز، چیک لسٹ اور سوال نامے جیسے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ غیر جانبدارانہ طریقوں کا مقصد کسی کی روزمرہ زندگی میں مداخلت کیے بغیر غیر جانبدارانہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔ یہ مطالعات ان شرکاء پر کی جا سکتی ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں یا ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں۔ اب کلینکل ٹرائلز کو دیکھتے ہیں۔ کلینکل ٹرائلز میں شرکاء کو بنیادی طور پر دو گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے علاج کا گروپ اور دوسرے کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ۔ اگر کلینکل ٹرائل کا مقصد نئے علاج کی جانچ کرنا ہے تو علاج گروپ کو نیا علاج کا طریقہ دیا جاتا ہے، جبکہ کنٹرول گروپ کو ڈمی علاج دیا جاتا ہے، جسے دوسرے الفاظ میں پلاسیبو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کلینکل ٹرائل کا مقصد موجودہ اور نئے علاج کے اثرات کا موازنہ کرنا ہو تو علاج گروپ کو نیا علاج دیا جاتا ہے، جبکہ موجودہ علاج جو ماضی میں استعمال ہوتا تھا کنٹرول گروپ کو دیا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ریسرچرز یا محققین اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ دونوں گروپ کے لیے تمام حالات یکساں رہیں۔ اس لیے دونوں گروپ کے درمیان صرف ایک فرق ہے، وہ ہے علاج کا فرق۔ علاج کے نتائج میں تعصب کو کم کرنے کے لیے استعمال ہونے والی تکنیک کو بلائنڈنگ کہا جاتا ہے، جس میں کوئی نہیں جانتا کون سا علاج کس پارٹیسپینٹ کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ کلینکل ٹرائلز کے شروع ہونے سے پہلے ان کی منظوری لی جاتی ہے۔ کلینکل ٹرائلز کو احتیاط سے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے اور احتیاط سے مکمل کیا جاتا ہے۔ طبی مطالعہ کے 4 مراحل ہیں۔ فیز 1 کا مطالعہ عام طور پر لوگوں کے ایک چھوٹے گروپ پہ پہلی بار نئی ادویات کی جانچ کرتا ہے تاکہ خوراک کی محفوظ حد کا اندازہ لگایا جا سکے اور سائیڈ ایفیکٹس کی نشاندہی کی جا سکے۔ فیز 2 سٹڈی ان ٹریٹمنٹس کے مطالعے کا نام ہے جن کو فیز 1 کی سٹڈی میں محفوظ قرار دیا جا چکا ہو اور اب سٹڈی کو بڑے گروپ پہ کرنے کی ضرورت ہو تاکہ علاج کے شدید منفی اثرات کی جانچ ہو سکے۔ فیز 3 سٹڈی کو اور بھی بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 1 سے زائد ملکوں میں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جب ایک علاج منظوری کے قریب ہو۔ فیز 4 سٹڈی اس وقت کی جاتی ہے جب ایک علاج کا طریقہ پچھلے تمام فیزز پاس کر چکا ہو اور اس کو اپنانے کا لائسنس دیا جا چکا ہو۔ یہ ٹرائلز کا فیز 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک چلتا ہے اور وسیع آبادی کی شمولیت کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ عام طور پر طبی مطالعات کو بیماریوں کے علاج، تشخیص اور روک تھام سے متعلق طبی علم میں کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ہے کہ ٹرائلز اخلاقی ہوں اور نقصان کو روکنے کے لیے ریگولیٹڈ ہوں۔ اس کے لیے کسی سرکاری ادارے کو اس کا جائزہ لینے اور اس کی اجازت دینے کی ضرورت ہے۔ یوکے میں اسے MHRA میڈیسن اینڈ ہیلتھ کیئر پروڈکٹس ریگولیٹری ایجنسی کہا جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں اسے FDA فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ تنظیمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہیں کہ ادویات، طبی آلات اور متعلقہ مواد صحت عامہ کے تحفظ کے لیے حفاظت، معیار اور افادیت کے قابل اطلاق معیارات پر پورا اتریں۔ اگر آپ کو آج کا موضوع دلچسپ لگا ہو تو آپ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔
If you prefer to watch my English channel, you can subscribe to Faith and Discipline English. Thanks for watching.